नमस्कार दोस्तों। इमरान खान अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले हैं। उसकी सरकार गिरने वाली है। देखिए पाक मीडिया ने इमरान खान के बारे में क्या कहा और उसकी सरकार कब गिर रही है। क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अभी भी ये कह रहे हैं कि जीत उनकी होगी, विक्ट्री उनको हासिल होगी, फतह उनकी होगी। हालांकि 24 घंटों में हम देखते रहे हैं कल क्या हो चुका है। मैंने अपना जो प्रीवियस व्लॉग किया है, अगर आपने नहीं देखा, नहीं पता कि क्या हो चुका है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई 30 के करीब मेंबर्स जो हैं वो तो पीटीआई हुकूमत छोड़ के जा चुके हैं और उन्होंने कह दिया कि हम इनके खिलाफ वोट करेंगे, हम इनके साथ नहीं है। और मेजोरिटी खत्म हो चुकी है। और लीगैलिटीज में अगर आप जाएं, यानी अगर आप कानूनी तौर पर देखें, तो वजीर आजम इस वक्त वजीर आजम नहीं रहे, क्योंकि मेजोरिटी जब खत्म हो जाए तो जाहिर है हुकूमत और वजीर आजम रहने का कोई जवाब नहीं रहता। लेकिन क्योंकि अभी ये सिलसिला चलेगा 28 तक, क्योंकि 28 को नो कॉन्फिडेंस वोट है, इसलिए तब तक वो रह सकते हैं। मेजोरिटी खत्म होने की सामने है, लेकिन फिर भी उनको रहने का जवाब इसलिए है कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो जमा कराई जा चुकी है, जो 28 को है। लेकिन अभी तक उनके मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ही विल बी विक्टोरियस, यानी वो एक विक्टोरियस निकलेंगे और उनको फतह हासिल होगी। तो क्या इसकी वजह यह है कि वजीर आजम के पास कोई ट्रम्प कार्ड है, उनके पास कोई ऐसा पत्ता है जो वो खेल सकते हैं और वो खेलकर वो जीत जाएंगे। अब देखिए, अगर तो कोई ऐसा बड़ा केस है वो जो लाने जा रहे हैं, क्या कोई बहुत बड़ा स्कैंडल है जो आने जा रहा है जिसकी बिना पर वो ये समझते हैं कि वो बचत हो जाएगी, वो बच जाएंगे। कोई ऐसा स्कैंडल सामने आ रहा है, कोई ऐसा बड़ा केस है। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। एक तो देखें, उनके मिनिस्टर्स एडवाइजर भी कह रहे हैं कि वो उनको जीत होगी और वो जीतेंगे। ये सब जो है इनको तो हार होगी, इनको भी पता नहीं है कि हमने क्या करना है। अच्छा देखिए, कुछ बातें जो करने वाली हैं वो तो मैं ये बता दूं कि स्पीकर असद कैसर जो है उन्होंने तो ये कहा है कि मेरी मर्जी है, मैं इजलास बुलाकर उसके बाद मैं उसको मुलतवी कर दूं जब तक मेरा दिल करे, कि भाई वो जितने दिन मर्जी दोबारा ना बुलाएं। वो कह रहे हैं कि मेरे पास ये हक हासिल है, इनको पता नहीं है। अब पता नहीं उनके पास हो सकता है कोई ऐसा राइट हो और वो ऐसा कुछ करें। लेकिन इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद भी ये कहते हुए नजर आते हैं और उनके बहुत करीबी, खैर शेख रशीद की अगर हम बात करें, उन्होंने तो ये भी कह दिया परसों के इमरान खान हारते भी हैं तो वो जीतेंगे, उनकी हार में भी उनकी जीत है। ये तो एक अखलाकी तौर पर कहेंगे ना कि अगर हार गए तो वो कहेंगे कि देखें, वो हम तो इसलिए कह रहे थे कि जिन लोगों ने ये वोट दिया वो तो बेजमीर है, उन्होंने अपना जमीर बेचा है, तो अखलाकी फतह तो इमरान खान की हुई है। तो मैं फिर ये कहना चाहूंगी कि आजकल हमारी सियासत, इस वक्त की सियासियात में, पाकिस्तान की सियासियात में अखलाकियात का कोई अमल दखल नहीं है, कोई जवाज ही नहीं अखलाकियात का कि आप अखलाकियात की बात करें। लेकिन क्या, जिस तरह मैंने कहा कि कोई एक ऐसी बात है कि जिसमें कोई ऐसा केस है जो वो सामने ला सकते हैं। बात मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास एक ऐसी मैंने ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ ने की, और जिसमें उन्होंने एक ऐसे ही केस की बात की है। उन्होंने क्या ट्वीट किया मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने लिखा है, विल इमरान खान, पीटीआई यानी इमरान खान को टैग किया उन्होंने, वजीर आजम को, विल इमरान खान रिवील ऑल एविडेंस ऑफ ए केस विच हैज फुटप्रिंट्स बिगर देन असगर खान केस, विल द एविडेंसेस बी मेड पब्लिक ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्स्पिरेसी एंड मास्क टेकन ऑफ फ्रॉम फेसेस ऑफ एडर्स, अबेटर्स एंड फैसिलिटेटर्स। और इस ट्वीट को सब ट्वीट किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के स्पोक्स पर्सन शहबाज गिल ने, और ऊपर उन्होंने लिखा है गुड क्वेश्चन। अब देखें, ये जर्नलिस्ट, वैसे तो सीनियर जर्नलिस्ट के पास उनके अपने इतने सोर्सेज होते हैं कि वो पता चला सकते हैं अगर ऐसा कुछ है, और वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में उसको सोशल मीडिया पे भी लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो जर्नलिस्ट है उनका ताल्लुक एक ऐसे चैनल से है इसको मुबैना तौर पर प्रो गवर्नमेंट और प्रो एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, तो इस वजह से ये कि क्या ये जो लोग जिनके मुतालिक ये वाला केस, जिसको असगर खान केस से ज्यादा बड़ा केस कहा जा रहा है, अगर इमरान खान ऐसा कोई केस लाने जा रहे हैं तो वो उनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपकी जो एविडेंस है इसके मुतालिक आपके पास मौजूद है सारी एविडेंस जो आप इतना बड़ा केस लाने जा रहे हैं, और क्या आप उसको पब्लिक भी कर पाएंगे, उस एविडेंस को, तमाम सबूतों को। ठीक है, तो हो सकता है कि जिनके मुतालिक वो केस आ रहा हो उनके ज़हनों में भी ये वाले सवालात हों कि ये, और उनको भी पता चल गया, ये भी मुमकिन है। ये तो बहुत सारे सवालात हो सकते हैं ना, क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं इस बात पर। लेकिन
عمران خان کے پاس اگر کوئی ایسا کیس ہے یا کوئی ایسا سکینڈل ہے ان کے پاس موجود ہے، دیکھیں آئی بی جو ہے وہ ان کے انڈر کام کر رہی ہے، وہ ان کو بہت بڑے بڑے راز دے سکتی ہے، بہت بڑے بڑے ایسے کیسز ان کے ہاتھ میں پکڑا سکتی ہے جو کہ ابھی تک وہ بہت ساری باتوں کے متعلق تو ہمیں پتہ ہے، جیسے کہ اصغر خان کیس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ تو اصغر خان کیس کے بارے میں جو کہ بڑا مشہور و معروف ایک کیس ہے پاسٹ کا، ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان ایک بڑے دبنگ وہ سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے نصیر اللہ بابر 1990s کا یہ کیس ہے، نصیر اللہ بابر جو کہ پیپلز پارٹی میں تھے، اور نصیر اللہ بابر نے شاید میرا خیال اکیوز کیا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ اس حوالے سے کیس رجسٹر کیا جائے، اور اصغر خان نے یہ کیس رجسٹر کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 1990 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کو گرانے کے لیے ایک نئی پارٹی بنائی گئی جس کا نام اسلامی جمہوری اتحاد رکھا گیا، اور اس کے لیڈر کے طور پر نواز شریف کو چنا گیا، اور اس پارٹی کو بنانے والے فوج اور ISI ہے، اور اس میں فارمر DG ISI جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی اور مرزا جنرل اسلم بیگ کے نام بھی شامل تھے۔ بلکہ 2012 میں جو جسٹس افتخار چودھری تھے، 3 رکنی بینچ نے اس کا جو فیصلہ دیا تھا اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جرم ثابت ہوا تو جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ اور جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ بھی سامنے مطلب یہ کہ ابھی تک کوٹ ہوتا رہا، رپورٹ ہوتا رہا، یہ سارا کیس ایک بہت بڑا کیس تھا۔ تو وہ جو بات وہ کہی جاتی ہے نا، وہ جو ہر طرف سے تنقید یہ کی جاتی ہے کہ دیکھیں ہر ایک کو تو لانے بنانے اور لانے والے یہ ہیں، بنانے والے بھی ہیں۔ تو جو اسلامی جمہوری اتحاد وہ پارٹی 1990 میں کہ جو جس کو اب مسلم لیگ کہا جاتا ہے، مسلم لیگ نون، یعنی اس کا سٹارٹ جو ہے وہ تھا، تو اس کے بارے میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ان کی پارٹی بھی تو آپ نے بنائی، ان کی پارٹی بھی تو انہوں نے بنائی، اور اس وقت بے نظیر بھٹو کی حکومت کو توڑنے کے لیے ان کے خلاف ایک بڑی وہ کرنے کے لیے جو ہے پارٹی بنائی کہ بھئی یہ پارٹی، اور واقعی وہ پھر پارٹی بنی بھی، اور انہوں نے ٹف ٹائم دیا بھی بے نظیر بھٹو کو، اور دونوں پارٹیوں کے بیچ جو کچھ ہوتا رہا ان سارے سالوں میں اب تک ڈیکیڈز میں وہ ہم دیکھتے رہے۔ تو 3 بڑی لارجسٹ پارٹیز اس وقت PTI کو ملا کر یہ 2 پارٹیاں بھی ہیں۔ اچھا اب دیکھیں کیونکہ وہ شاید اس لیے بنائی گئی ہو کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کو تو ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ بھٹو کو جو پھانسی لگائی تھی وہ جنرل ضیاء نے لگائی تھی۔ یہ تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے، ہم یہیں پر رہتے ہیں ابھی، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ تو اتنا وہ ہے کہ اس کے پر آپ گھنٹوں بھی بات کرتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہے، کیونکہ دیکھیں کوئی ایسی کسی نے اٹھا کر یہ نہیں کر دی، ایک بڑے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک کریڈیبل جرنلسٹ کے ذریعے سے یہ آ رہی ہے، یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے، اور اس پہ جو سپوکس پرسن ہے وہ اس کو سب ٹویٹ کریں گڈ کوسچن کہہ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بات موجود ہے، کوئی ایسا کارڈ وزیر اعظم کے پاس موجود ہے کہ جس میں کوئی وہ ایک ایسا بہت بڑا کوئی سکینڈل ہے جس کے ان کے پاس ثبوت ہیں ان کے ہاتھ میں، اور یہ پوچھا گیا آپ کے پاس ثبوت ہیں، وہ لائیں گے اور اس سے جو ہے وہ سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا، ہل کے رہ جائے گا پاکستان، سب جو ہیں وہ دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ اچھا یہ بھی ہوا تھا، کیا کوئی ایسا کیس ایسا سکینڈل آنے جا رہا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اس کے رزلٹ میں سوال یہ کہ کیا اس کے رزلٹ میں عمران خان کی حکومت جو ہے وہ بچ جائے گی، کیونکہ دیکھیں نا اگر کوئی ایسا کیس آتا ہے تو وہ ان لوگوں کو تو گندا کر دے گا جو ان کے مخالفین ہیں اس وقت، PTI کے حکومت کے عمران خان کے مخالفین تو ساری مخالفین ہیں، اب تو دیکھیں نا تمام پارٹیاں بھی شامل ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، تو کیا ان سب کے خلاف آئے گا تو یہ جو ہیں پتہ چلے گا لوگوں کو، اور یہ تو چھپتے پھریں گے، ان کو کہیں چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ یہ فائدہ تو مل سکتا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر ایسا کیس کوئی لاتے ہیں، فرض کریں عمران خان ان کے پاس ایسا کچھ ہے اور یہ پلان ہے واقعی میں، تو اس سے ان کی حکومت کیسے بچے گی؟ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ان کی حکومت کیسے یعنی نو کانفیڈنس ووٹ کی تو ایک ڈیٹ موجود ہے، اس میں کیا ہوگا کہ پھر مطلب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی بغاوت ہوگی، عوام جو ہے وہ چڑھ دوڑے گی اور وہ کہے گی کہ محلوں کی طرف، وہ جس طرح رشیا میں انقلاب آیا تھا یا کہیں پر، تو وہ بجائے اتارنے کے حکومت کو جو ہے وہ کہیں گے کہ نہیں حکومت کو نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ یہ تو یہ سب کچھ آ گیا، ایسا تو نہیں نا؟ تو پھر اخلاقی فتح ہو سکتی ہے، کیونکہ اخلاقی فتح یہ ہوگی کہ کہیں گے کہ دیکھو میرے خلاف کیا کیا کچھ انہوں نے کہا، یہ دیکھو میں آپ کو ان کا اصل چہرہ دکھا رہا ہوں، تو پھر بھی کیا حکومت بچے گی؟ نہیں یہ بچے گی۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کیس کا کوئی ایسا اینگل ہو کہ پھر عمران خان جو ہے وہ بیٹھے رہے، ان کو کوئی نکال ہی نہ سکے، سب چپ ہو جائیں، یا پھر وہ بارگین کریں گے کہ دیکھو یہ ہے تو پھر یہ۔ لیکن اس پہ کچھ سوالات اٹھیں گے کہ اگر یہ کوئی ایسا کیس ہے تو عمران خان اس وقت اس لیے لائے ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ جو چیز اٹھائی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ جان بوجھ کے انہوں نے بنایا ہے اور یہ ان سب کو گندا کرنے کے لیے خود سے یہ لے کر آئے ہیں۔ یہ اور ایسے کئی ایک سوالات جنم لیں گے اور اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ لیکن پھر ایک اور بڑی اہم بات جو اس میں کہا ہے انہوں نے، وہ یہ کہا ہے کہ ایویڈنس ہے اس کی
وہ مکمل طور پہ ہے موجود، پاس ہاتھ میں ہے، کیونکہ اگر ایویڈنس اس کی نہیں ہوگی، نواز شریف کو بھی نکال دیا آپ نے، نااہل بھی کر دیا، اتنا اربوں ڈالرز کی انہوں نے چوری بھی کی، یہ بھی کہا، سب کچھ الزام لگایا، ابھی تک ثابت کچھ نہیں کر سکے۔ اقامہ ہوا ہے، اقامہ پہ نکالا گیا، یعنی جو کیس میں موجود ہے، جو کیس میں لکھا گیا ہے فیصلہ، وہ کیا ہے؟ اقامہ پہ ان کو نکالا گیا کہ ان کا اقامہ تھا اور وہ وزیر اعظم بھی تھے، اور ان کا سعودی عربیہ یا یو اے ای میں ان کا اقامہ بھی تھا، تو اس بنا پر ان کو کیا جا رہا ہے۔ تو کیا جب یہ والا اگر کوئی بڑا کیس آئے گا تو اس کے کوئی ان کے پاس ایسی ایویڈنس ہوگی کہ پھر اس کے بعد وہ اس کو ثابت کر سکیں؟ ورنہ وہ بیک فائر بھی ہو سکتا ہے، الٹا پڑ سکتا ہے، اور جب کیسز الٹے پڑیں تو پھر وہ سر لے کر جاتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ ان کے اس پہ جن کے خلاف وہ لائے گئے ہوتے ہیں پھر وہ اس کا بدلہ لیا کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ ابھی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ابھی تو ایسا کچھ ہوا نہیں، لیکن دیکھیں یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے جو میں بتا رہی ہوں، یہ میں نے کیونکہ یہ دیکھا ہے تو میں نے کہا چلیں اس پہ بات کر لیجیے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کچھ ایسا ہے تو وہ تو اب تو دن ہی بڑے کم رہ گئے، تو پھر ایسا ان کو پہلے ہی لے آنا چاہیے تھا، بتا دینا چاہیے تھا، یہ دیکھو میں تو ان کے خلاف میرے پاس یہ ثبوت موجود ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اب تو دیر نہیں کر دی بہت انہوں نے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 دن جو ہے وہ چھٹی ہے، 23 تک، 23 کو سیلیبریشنز ہیں، 23 سے پہلے 2-3 دن جو ہے اس میں OIC ہے، 25 کو اجلاس بلایا گیا قومی اسمبلی کا، 25 سے لے کر 27 تک اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، 28 کو نو کانفیڈنس ووٹ ڈالا جائے گا۔ تو ان دنوں میں وہ کب آئے گا اگر ایسا کچھ ہے؟ اور اگر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایسا کچھ نہ ہو، اگر دیکھیں وہ نہ لائیں اس کو سامنے، فیصلہ یہ ہو کہ نہیں اس کو سامنے نہیں لانا، اس کو ثابت نہیں کر پائیں گے، یا اگر ہم یہ لائیں گے تو سمجھو ہم گئے، اگر تو ایسا کچھ ہے یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جنہوں نے لکھا ہے اور جنہوں نے اس کو سب ٹویٹ کیا اور جتنی بڑی یہ بات ہے، میرا خیال ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسا نہ ہو۔